الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام اور میرے غیور نوجوانوں بزرگوں بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ نے بتایا کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ اس سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین مراد ہیں، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا غیر المغضوب علیہم، جن پر آپ کی لعنتیں نازل ہوئی ہیں، آپ کا غضب نازل ہوا ہے، ولا الضالین، جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اس آیتوں کے اندر ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے چھپی ہوئی رکھی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہاں جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، اس کے بعد اللہ نے کہا ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم صراط القرآن، قرآن کے راستے پر چلو، یا صراط سنت الرسول، یا سنت رسول کے طریقے پر چلو۔ اللہ نے یہاں نہ تو قرآن کے راستے پر چلو، اگر یہ بھی کہتے تو تب بھی صحیح ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ یہ کہتا کہ اللہ تو مجھے سیدھے راستے پر چلا، یعنی قرآن کے راستے پر، قرآن بھی تو ہدایت ہے۔ یا تو یہ کہتا کہ اللہ تو مجھے سنت رسول کے راستے پر چلا، یعنی اللہ کے رسول کے راستے پر چلا، یہ بھی تو صحیح ہوتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نہ صراط القرآن کہا نہ صراط الرسول کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام نازل ہوا ہے، یعنی وہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، اور اپنے زمانے کے نیک اور صالح صلحاء کا راستہ۔ یہاں قرآن کا راستہ نہیں کہا۔ دیکھیے کسی آدمی کی ہدایت کے لیے یا ہدایت پانے کے لیے صرف کسی کتاب کا پڑھ لینا کافی نہیں ہوتا، کسی قرآن کا پڑھ لینا بس کافی نہیں ہوتا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر کوئی سائنس حاصل کرنے والا، پڑھنے والا، میڈیکل سائنس پڑھنے والا بندہ ہے، بس وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لے اور کہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا، نہیں ہو سکتا۔ بلکہ جس طرح اس نے میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھی ہیں، اور وہ کتابیں بھی کسی استاد سے پڑھنی پڑے گی، اور اس کے بعد اسے ایک تربیت کورس کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کر تربیت حاصل کرنا پڑے گا، تب جا کر انسان ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے کوئی بندہ کھانا بنانا چاہتا ہے، کسی کتاب میں کھانا بنانے کا طریقہ ہے، بس کتاب میں پڑھ لیا اور بنانا شروع کر دیا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کسی ماہر طباخ کے ساتھ اسے وقت گزارنا پڑے گا، تربیت حاصل کرنی پڑے گی، تب جا کر ایک بہترین بغاوتی طباخ بن سکتا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے کپڑے سیکھنا چاہتا ہے، درزی بننا چاہتا ہے، اور وہ کسی کتاب میں بس پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد کپڑے سینا شروع کر دیا، تو کامیاب نہیں بن سکتا، کامیاب نہیں بن سکتا۔ بس کتاب پڑھ لینے سے، قرآن کے بس پڑھ لینے سے، یا کسی کتاب کا علم حاصل کر لینے سے انسان کو ذہنی علم تو حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی، اصل جو دار و مدار تربیت کا یا طریقے کا جو علم ہوتا ہے، وہ انسان بغیر کسی کی صحبت کے اور بغیر کسی کی تربیت کے انسان نہ درزی بن سکتا ہے، نہ طباخ بن سکتا ہے، نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی علم و فن کے اندر
بندہ بس پڑھ لینے سے آدمی کامیاب نہیں بن سکتا، بلکہ اس کے لیے تو تربیت کی ضرورت پڑتی ہے، کسی کی صحبت میں اپنا وقت گزارنا پڑتا ہے۔ دنیا کے اندر دیکھو بہت سارے فتنے دنیا کے اندر جنم لے رہے ہیں، اس وقت بھی، اس زمانے کے اندر بھی اس کو بہت سارے فتنے ہیں دنیا کے اندر جنم لے رہے ہیں۔ بس کسی نے جسے اردو پڑھنا آ گیا یا اسے عربی پڑھنا آ گیا، اس نے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا، قرآن کا مطلب بیان کرنا شروع کر دیا، قرآن کے معانی و معانی بیان کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ میں اپنے زمانے کا مہدی ہوں، اپنے زمانے کا نبی ہوں، اپنے زمانے کا رسول ہوں۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ہیں، بس اللہ تعالیٰ اگر ہدایت کا لفظ اللہ اگر چاہتا، کہتا کہ صراط القرآن، بندو تم قرآن پڑھ لو ہدایت پر آ جاؤ گے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا صراط الرسول، بس اللہ کے رسول کے طریقے پہ آ جاؤ ہدایت پر آ جاؤ گے، بلکہ اللہ نے کہا تم ہدایت پر آنا چاہتے ہو تو تمہیں انبیاء کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، صدیقین کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اور اپنے زمانے کے شہداء کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، اور تمہیں اپنے زمانے کے صلحاء کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا۔ اس طرح کے آج دور کے اندر بہت سارے فرقے دنیا کے اندر روز بروز پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے جس طرح کے شکیل بن حنیف کا فطرہ جنم لیا، اور اس طرح کے وہ یو پی سے شروع ہوا، مہاراشٹر کے علاقوں کے اندر آیا، اور اس نے بہت سارے لوگوں کو ارتداد کے اندر لایا، اور اس نے کہا کہ میں اس زمانے کا مہدی ہوا، جس طرح کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت کے قریب حضرت مہدی علیہ السلام کا نزول ہو، حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے۔ اس نے کہہ دیا کہ میں اس زمانے کا نبی ہوں، مجھے نبی مان لو۔ بہت سارے لوگوں نے جاہلوں نے، میں نے کل بھی کہا وَلَضَّالِّينَ سے مراد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مراد لیا ہے جو دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اپنی جہالت کی بنا پر، علم کے کم ہونے کی وجہ سے، علم کی ناواقفیت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے زمانے کے اندر اپنے نبیوں کو خدا کا مقام دے دیا تھا، اور نصارہ جس دنیا کے اندر تباہ ہوئے، برباد ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہی کا لقب دے دیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر غلو کیا، اور ایک نبی کو لے جا کر خدا کے مقام پر بٹھا دیا۔ اللہ نے کہا وَلَضَّالِّينَ، تم گمراہی کے اندر چلے گئے، اور خدا کے مقام پر ایک نبی کو بٹھا کر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب کے اندر نصارہ مبتلا ہو گئے۔ آج دنیا کے اندر غلو کا ایسا مسئلہ ہے، ہر مسئلے کے اندر دیکھو یاد رکھ لو، دنیا کا علم الگ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ بہت بڑا سائنسدان ہے، ڈاکٹری کرنے والا ہے، اپنے زمانے کا انجینئر ہے، اور اپنے زمانے کا فلکیات کے تجربات رکھنے والا ہے، سب کچھ اس کے پاس علم ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا علم میں الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کا ایک الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ شکیل بن حنیف، اس کا بڑی تفصیلات ہے، میں نے اس سے پہلے بھی ایک جمعہ کے اندر میں نے کہا تھا، تو یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ ختم ہوا۔ اب یہ ہے گوہر شاہی کا ایک نام سے فتنہ دنیا کے اندر چل رہا ہے، یہاں تک کہ بنگلور کے اندر، رام نگر کے اندر بھی بہت سارے افراد ہیں جو گوہر شاہی کو، ریاض احمد گوہر شاہی اس کا نام ہے، اس کو اپنا نبی مان کر لوگ بیٹھ گئے، جسے اپنا نبی مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے نبی ماننے والوں کے اندر کوئی اناڑی لوگ نہیں ہے، کوئی جاہل لوگ نہیں ہے، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، عقل رکھنے والے، اپنی سمجھداری کا دعویٰ کرنے والے، اپنی عقل اور شعور کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ایک ریاض احمد گوہر شاہی کو اپنا نبی مان کر بیٹھے ہوئے، اور یہ گوہر شاہی کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، میں ہی مہدی بھی ہوں، اور میں ہی حضرت عیسیٰ بھی ہوں، یہاں تک کہ کہتا ہے کہ میں ہی پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ رسول بھی ہوں، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ میں خدا بھی ہوں، یہاں تک کہ اس نے کہہ دیا کہ میں خدا بھی ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بس قرآن پڑھ لیا، قرآن کا ترجمہ اس سے آ گیا، یوٹیوب پر آ گیا، سوشل میڈیا پر آ گیا، لوگ بھی اس کی باتیں سننے لگے۔ اگر اس کی تعلیم اگر دیکھی جائے وقت لمبا ہو جائے گا،
لیکن میں آپ کے سامنے مختصر باتیں، جب یہ بات آ گئی، میں کل تفسیر کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ دنیا کے اندر کتنے فتنے ایسے رونما ہو رہے ہیں، اور یاد رکھو یہاں تک کہ شکیل بن حنیف کا جو فتنہ چلا تھا اور اب بھی چل رہا ہے، ابھی قریب کے اندر شاید کہ آپ لوگوں نے اپنے یوٹیوب کے اندر بھی دیکھا ہوگا، واٹس ایپ میں بھی دیکھا ہوگا، شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر سب سے زیادہ مرتد ہونے والے لوگ جماعت کے ساتھی ہیں۔ سب سے زیادہ ان لوگوں کی تعداد ارتداد کے اندر آئی، اور وہ لوگ تھے شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر مرتد ہونے والے لوگ، جنہوں نے اللہ کے راستے میں بہت دل لگائے تھے اور اپنی عقل اور سمجھداری رکھی تھی۔ اٹھا کے دیکھو شکیل بن حنیف کے ہاتھ پر شکیل بن حنیف کو اپنا نبی ماننے والے لوگ کون تھے؟ اور سب سے زیادہ سمجھدار، ٹوپی رکھنے والے، داڑھی رکھنے والے اور سنتی لباس میں رہنے والے لوگوں نے شکیل بن حنیف کو اپنا نبی مان لیا تھا۔ ارتداد کے اندر سب سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی۔ اور گوہر شاہی کا فتنہ چل رہا ہے، یوٹیوب کے اندر ایک آدمی آتا ہے یونس گوہر شاہی، اس کا نام کیا ہے؟ یونس گوہر شاہی، جو بانڈی شکل کا ہے اور جس کے چہرے پر کوئی جو ہے داڑھی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ آ کر قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ پہلے بہت سارے نوجوانوں کو بھی اس کا اسٹیٹس رکھتے ہوئے قرآن کی بات لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور لوگ رکھ دیتے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ گوہر شاہی جو ہے پاکستان کے اندر ایک گاؤں کا نام ہے شاہی، جس طرح کے ہمارے یہاں کوئی بنگلور کا رہنے والا ہے اسے بنگلوری کہتے ہیں، میسور کا رہنے والا ہے اسے میسوری کہتے ہیں، تو آج اس طرح کے گاؤں کے ناموں سے لوگ پکارا جاتا ہے۔ تو یہ گوہر شاہی جو ہے یہ پاکستان کے علاقے کے اندر پیدا ہوا، تو اس کا نام اصل میں ریاض احمد ہے، اور پہلے جس وہ اپنے یہاں جو کاریں موٹر وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا، ویلڈنگ وغیرہ کا کام کیا کرتا تھا، اور جب اس کے اندر حالات کے اندر جو ہے کمی آ گئی، فقر و فاقے کا زمانہ آ گیا، تو وہ 8 کلاس پڑھا ہوا انسان ہے، نہ عالم ہے، نہ حافظ ہے، نہ بہت زیادہ پڑھا ہوا ہے، اردو پڑھنے آتا ہے، تھوڑا بہت پڑھ لیا کرتا تھا، قرآن لے کر بیٹھ گیا، اور طریقہ کیا کیا اس نے لوگوں کو جمع کر دیا، پیری مریدی کا سلسلہ شروع کر دیا، لوگ اس کے پاس آتے گئے یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو بہکانا شروع کیا، کہا کہ قرآن یہ غلط ہے، قرآن یہ غلط ہے، کہتا ہے کہ قرآن کے اندر اصل میں 40 پارے ہیں، قرآن کو جھوٹ ڈھٹلایا اس نے، کہا کہ قرآن کے اندر تو 30 پارے ہیں، اصل میں قرآن کے اندر 40 پارے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو ہے جیسے اور چیزیں حلال ہے، کسی نامحرم کو چھونا بھی حلال ہے، بہت سارے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کردہ چیزیں ہیں، اس نے اپنے متبعین ماننے والے لوگوں سے کہا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، اور اس نے کہا کہ مجھے نبی مانو، مجھے اپنا رسول مانو، میں ہی مہدی ہوں، میں ہی حضرت عیسیٰ ہوں، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا اس نے میں ہی حضرت مریم بھی ہوں۔ بہت سارے اس نے دعوے کر دیے، اور وہ مر کے تو چلا گیا۔ گوہر شاہی ریاض احمد اس کا نام ہے، گوہر شاہی مر کے تو چلا گیا، لیکن اس کا ایک مرید ہے، آج بھی وہ ہے، اور وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، علماء پہ گالیاں بکتا ہے، مناظرے کی، مباحثے کی، علماء کو دعوتیں دیتا ہے، اور بہت ساری اچھی باتیں بھی قرآن کے متعلق کہتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سنتے بھی ہیں، اور دھیرے دھیرے یہاں تک کہ وہ مزاروں کے پاس جاتا ہے، عروس کے موقع پر جاتا ہے، اپنے لٹریچر جو ہے تقسیم کیا کرتا ہے، اور بہت سارے لوگ دھیرے دھیرے اپنی جہالت کی بنا پر لوگ اسے اپنا نبی مانتے دین سے مرتد ہو رہے، دین سے مرتد ہو رہے، کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، بڑے غور و فکر کا مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی بڑی لمبی تفصیلات ہے، میں نے کہا کہ اس یونس گوہر شاہی نے اپنے آقا کو یعنی ریاض گوہر شاہی کو اتنا بڑا مقام دیا، یہاں تک کہ اسے اپنے شیخ کو جو اس فتنے کو شروع کیا تھا اسے خدا کا مقام دے دیا، خدا کا مقام دے دیا ہے، کہہ دیا کہ سب سے بڑا مقام جو ہے ریاض احمد گوہر شاہی کا مقام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے پڑھے لکھے انجینئر لوگ ہیں، اور بہت سارے عقل مندی کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، اس کے ہاتھ پر اسے نبی مان کر، مہدی مان کر، عیسیٰ مان کر اپنے ایمان
ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں، یہ حالات کسی اور ملک کے حالات نہیں ہیں، بلکہ ہمارے کسی ملک کے حالات ہیں، بلکہ ہمارے پڑوس کے اندر، رام نگر کے اندر، بنگلور کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں ریاض احمد گوہر شاہی کو اپنا نبی ماننے والے پکڑے گئے، جنہیں لایا گیا اور جن کے ساتھ مناظرہ کیا گیا، لوگوں کو سمجھایا گیا۔ اس طرح کے میرے بھائی حالات ہیں۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے لیے بس قرآن ہدایت کا ذریعہ ہو جاتا، بس قرآن انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہو جاتا، دنیا کے اندر اللہ انبیاء کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، بلکہ اللہ نے جہاں جہاں اللہ نے کتاب کو نازل کیا، اللہ نے رسول کو بھی بھیجا، جہاں اللہ نے صحیفے نازل کیے، اللہ نے انبیاء کو وہاں بھیجا، جہاں اللہ نے کتاب تورات نازل کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، انجیل دے کر۔ تو جہاں تک قرآن کوئی بندہ جب تک کسی کی صحبت نہیں پاتا اور کسی کی تربیت کے اندر، نہج کے اندر، طریقے کے اندر نہیں آتا، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، انسان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر میں کتاب عالمیت کی سال میں خود پڑھ لوں گا اور خود پڑھ کے میں سمجھ جاؤں گا تو انسان جو ہے نہ عالم بن سکتا ہے، نہ اپنے زمانے کا کوئی مفتی بن سکتا ہے۔ ہر کتاب کسی صاحب تربیت سے پڑھ کر اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے آدمی اردو پڑھنے آ گیا، معمولی کچھ عربی پڑھنے آ گیا، قرآن کے ترجمے غلط ترجمے کر بیٹھ گئے۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے لیے صحبت بہت ضروری ہے، صحبت بہت ضروری ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اگر صراط مستقیم چاہتے ہو تمہیں دیکھنا پڑے گا انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ۔ یہ رجال اللہ ہے، اللہ کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر چلو گے، سیدھے راستے پر چلو گے اور سے ہدایت پاؤ گے۔ اگر ان کے راستے سے ہٹ کر چلو گے، جس طرح کے ہر قوم میں، ہر زمانے کے اندر جس طرح لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ظالمین گمراہ ہو گئے، اسی طرح ہمارا بھی نتیجہ ہو جائے گا۔ تو جس طرح کہ ہم لوگ اپنے موبائل وغیرہ چلاتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی باتیں رکھنے اور سننے سے انسان جو ہے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی کی باتیں سن کر انسان کے دل کے اندر شبہات، وساوس جو ہے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے ایمان کے اندر کمزوری سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے، علم نہیں ہوتا بلکہ اس کی وجہ سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی بیانات سننے سے، ایسے لوگوں کی باتیں سننے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے لوگ جو ہے اپنے جو ہے فرقے کی دعوت دیتے ہوئے بہت سارے گلیوں میں، دیہاتوں میں لوگ یہ پھر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی، اللہ بلکہ پوری امت کی اس طرح کے حالات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کی آخری سانس تک صحیح راہ پر انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین کے راستے پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزے کی مسئلوں میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بچہ 10 سال کا ہو جائے اس میں روزہ رکھنے پر تاکید کرنا چاہیے۔ بندہ اگر بچہ چھوٹا بچہ 10 سال کا ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے روزہ رکھوانا چاہیے، روزہ رکھوانا چاہیے۔ اگر 10 سال کا بچہ اگر کمزور ہے، کم سے کم آدھے دن کا روزہ رکھنا۔ اگر کم ایسا نہیں ہو سکتا، پورے مہینے کے روزے نہیں رکھوا سکتے بچے کو، تو کم سے کم جو ہے جتنا ہو سکے ایک عشرے کے روزے یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ بچے کو رکھوا، بچوں کو عادت ڈلوا۔ اسی طرح 10 سال سے کم کے بچے ہیں، 7 سال کے، 8 سال کے بچے، وہ بچے بھی ہمارے یہاں جو سحری کے بچے اڑ جاتے ہیں، تو فقہاء لکھتے ہیں کہ بچوں کو تاکہ عادت پڑے، بچوں کو معلوم ہو کہ روزہ کیا ہوتا ہے، بچوں کو بھی معلوم، ابھی سے بچوں کو عادت پڑے گی تو بعد میں بھی اس پر عمل کرنا بچوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بچوں کو بھی سحری کرواؤ، جب تک بچے کی طاقت ہے، کوئی بچہ ناشتے تک روزہ رکھتا ہے اسے رکھواؤ، کوئی بچہ دوپہر تک رکھتا ہے تو بچے کی طاقت کے بقدر ابھی سے بچوں کو یہ عادت ڈلوانی چاہیے۔ اسی طرح کوئی بندہ روزے کی حالت کے اندر ہے، بخار آ گئی، تو بخار اگر آ گئی ہے، روزہ رکھ کر بندہ
انجیکشن لگوا سکتا ہے. انجیکشن اگر زیادہ بخار ہے تو انجیکشن روزے کی حالت میں لگوا سکتا ہے. اس پر کوئی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسی طرح تراویح کے مسئلوں میں مسئلہ یہ ہے، کوئی بندہ کسی تقاضے کی وجہ سے کسی بندے کی تراویح جو ہے اسے چھوٹ گئی، اور جس طرح کہ میں نے کہا تراویح کا جو وقت ہے عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، صبح صادق تک یہ تراویح کا وقت ہوتا ہے. اب کوئی بندہ ایسا تھا کسی تقاضے کی وجہ سے صبح صادق کی ہو گئی، تراویح ہی نہیں پڑھ سکا. ایسا بندہ کیا کرے؟ کیا تراویح کی قضا کرنی پڑے گی؟ 20 رکعت جو چھوٹی ہوئی ہے کیا اسے دوسرے دن پڑھنی پڑے گی؟ فقہا نے کہا سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی. سنت اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی. سنت اگر چھوٹ گئی ہے اس کی قضا نہیں ہے. نفل نماز اگر چھوٹ گئی، جس طرح فجر کی سنت ہے، اگر کسی کی سنت چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے کسی نے ظہر کی سنت چھوڑ دی اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ بس فرائض اور واجبات کی قضا ہے. اگر کسی کی تراویح 20 رکعت کی چھوٹ گئی یا چند رکعت چھوٹ گئی کہ پڑھنا بھول گیا یا کسی تقاضے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا اور وہ صبح صادق ہو گئی، فجر کی نماز بھی ہو گئی، ایسا بندہ کیا کرے؟ فقہا نے لکھا ہے ایسا بندہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اس کے لیے کوئی قضا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف فرما، توبہ استغفار کیا کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. روزے کی نیت کر لیں، بصوم یوم نویت فتقبل منی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.